पहला बजट है जिसमें गरीब आदमी का जिक्र तक नहीं है। हमारे पास तो कोई डॉलर छापने की मशीन तो है ही नहीं। मैंने ये बजट बुक पढ़ी है, याद एक ईद का राज है ये, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। ये बजट आम आदमी के मसाइल के लिए भी है, ग्रोथ के लिए भी है, मिड टर्म के लिए भी है। जो बजट पेश किया है उससे महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। टैक्स फ्री बजट है, उसका आम आदमी पे कोई बोझ नहीं पड़ सकता। बजट अभी मंजूर नहीं है और आपने पेट्रोलियम की प्राइसिंग बढ़ा दी। बजट इंशाल्लाह इस हाउस से भी मंजूर होगा, पंजाब में भी मंजूर होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी स्टॉर्म इन ए टी कप है। उन्होंने उर्दू में उसको लिखा कि ये चाय की प्याली में तूफान है। वो उन्होंने बात की जो आसिफ अली जरदारी साहब की मीटिंग हुई है लाहौर में स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही साहब से, उस पर बात करेंगे बाद में। लेकिन शुरू हम करते हैं नाज़रीन, जो चीज़ आपको इस वक्त परेशान किए हुए सवाल आपके जहनों में है, और वो है इस वक्त जो बजट प्रेजेंट हुआ है उसके हवाले से। तो आज हमारे पास दो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और बात हम करेंगे, 4 सवाल उनके साथ उठाएंगे और उनसे कहेंगे उनके जवाब दें, आपको भी क्लैरिटी हो, कुछ हमें भी समझ आए। इस वक्त तो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान खूब आर्ग्यूमेंट्स हो रही है। हमारे साथ हैं नाजरीन मिफ्ता इस्माइल साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं PMLN के, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं सलमान शाह साहब, जो इस वक्त पंजाब में, हम उनसे भी कह रहे थे प्रोग्राम से पहले कि बुज़दार साहब की हुकूमत को एक तरीके से आप संभाले हुए ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट, और कोई मेजर प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं, उनको भी हेड करेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब फॉर जॉइनिंग अस। तो शुरू करते हैं जी। पहला सवाल आप दोनों से ये है, सलमान शाह साहब, सवाल ये किया जा रहा है, वो कहते हैं जी हुकूमत जो है वो FBR को नैब बनाने चली है, कह तो रही है कि हम चेंज करेंगे और बिल्कुल एक एनवायरनमेंट बदलेंगे और जो टैक्स पेयर है उसकी मुश्किलात आसान करेंगे, हरासमेंट कम करेंगे ताकि लोग ज्यादा टैक्सेस पे करें। लेकिन जगह जगह से ये सुनने में आ रहा है कि जी आप तो इसको बनाने चले हैं नैब, क्या कहेंगे आप? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि दैट इज द ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच देखें तो FBR के ऊपर उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली ये बात की है कि FBR में एक नया निज़ाम ला रहे हैं सेल्फ असेसमेंट का, और सेल्फ असेसमेंट को हमने भी 2005-6 में इंट्रोड्यूस किया था, बड़े अच्छे रिजल्ट्स थे। और उसका मेन फोकस ये होता है कि टैक्स पेयर जो है वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करके भेजता है FBR को, और वो उसकी एक्सेप्ट हो जाती है। जो एक रैंडम 3-4% एक ऑडिट के लिए निज़ाम, वो एक सेपरेट निज़ाम है जिसमें 3% को रिव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है, और उसको भी शौकत तरीन ने कहा है कि वो आउटसोर्स किया जाएगा, FBR उसको रिव्यू नहीं करेगी। ठीक। एंड नंबर 3 पॉइंट उन्होंने कहा है कि हैरेसमेंट ऑफ द टैक्स पेयर को खत्म किया जाएगा। ये बहुत, आई थिंक द ड्राइविंग पॉइंट इज कि FBR हैरेस नहीं करेगी। सो आई थिंक सेल्फ असेसमेंट को अपने जो ट्रू फॉर्म में अगर आप कर देंगे जी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और मैं आपको बताऊं कि 2007 में जी, जब जरदारी साहब ने गवर्नमेंट संभाली एज द प्रेसिडेंट, तो पहली रिफॉर्म जो FBR ने उनसे करवाई वो ये थी कि सेल्फ असेसमेंट को ख़त्म कर दें, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट के ज़रिए से हम इनको कुछ कह नहीं सकते और फिर टैक्स नहीं कलेक्ट हो सकता। तो 2008 में ये सिस्टम ऑफ सेल्फ असेसमेंट को खत्म किया गया, और उसके बाद फिर वो हैरेसमेंट। अच्छा, तो सलमान साहब आप ये फरमा रहे हैं कि अब जो है उसको हरासमेंट को खत्म करके सेल्फ असेसमेंट और उसके तहत टैक्सेस बढ़ेंगे। तो मिफ्ता इस्माइल साहब, फिर आपकी शिकायत काहे को है? योर कंप्लेंट इज अनफाउंडेड। जी, जो सलमान शाह साहब बात कर रहे हैं उस पे तो आई थिंक वी आर ओके विद दैट। मैंने तो तारीफ करी है कि ये जो थर्ड पार्टी, आपने क्यों कहा कि बना रहे हैं इसको आप नैब? मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने तो इस बात की तारीफ करी है कि थर्ड पार्टी वो करवाएंगे। हालांकि ऑब्वियसली थर्ड पार्टी
سارے آڈٹس نہیں ہو سکتے جتنے آڈٹس ہوتے ہیں، اور یہ FBR کا پہلے سے قانون ہے کہ رینڈم آڈٹس ہونے چاہیے، لیکن وہ رینڈم کرتے نہیں ہیں. اگر شوکت ترین صاحب یہ امپلیمنٹ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. جو بحث تھی وہ اریسٹ پاور دینے پہ تھی، وہ ختم ہے. دیکھیے اریسٹ کے پاورز آپ نے AC کو دے دی ہیں. اب شوکت ترین صاحب کہتے ہیں نہیں ان پریکٹیکل ٹرمز تو مجھ سے بغیر پوچھے نہیں ہوگا، لیکن آج وہ وزیر ہیں، کل وہ کوئی اور ہوں گے. PTI کا تو وطیرہ ہے وزیر چینج کرنے کا، لیکن ویسے بھی وزراء چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ آپ اسسٹنٹ کلیکٹر کو یہ پاور دیتے ہیں اریسٹ کی وداؤٹ اے نوٹس، وداؤٹ اے چارج شیٹ، وداؤٹ ایون گوئنگ ٹو اے میجسٹریٹ، یہ سمجھ میں نہیں آتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نسیم، کیونکہ دس از کلوز ٹو مائی ہارٹ. 5 مہینے مجھے اور 7 مہینے شاہد عباسی کو جیل میں رکھا تھا LNG کے ٹرمینل لگانے پہ. آج وہ ٹرمینل اتنا ضروری ہے کہ یہ ملک کے اندر وزیر اعظم آج میٹنگ کر رہا ہے کہ وہ اینگرو کو 2 دن کے لیے ٹرمینل بند کرنے کی اجازت نہ دو. اور دسمبر پیک سیزن ہوتا ہے، ابھی پیک سیزن بھی نہیں ہے. وہ ٹرمینل اتنا ضروری ہے کہ آپ 2 دن بند نہیں کرنے دے رہے اس کو، اور اس کے لیے مجھ کو اور عباسی کو آپ نے 6، 5 اور 7 مہینے جیل میں رکھا، کیونکہ ایک فرد واحد ہے نیب کا چیئرمین جس کو آپ نے سائن کرنے کی اجازت دی ہے کہ جس کو مرضی بند کر دے، خواجہ آصف کو بند کر دے، جس کو مرضی بند کر دے. تو یہ اس قسم کا پاور نہیں دینا چاہیے. آپ کے پاس کورٹس ہیں، یہ وائٹ کالر کرائم ہی کہہ رہے ہیں نا. ایک آدمی غلط کرتا ہے، ٹیکس ڈیفالٹ کر رہا ہے، ٹیکس میں بےمانی کر رہا ہے، میں مانتا ہوں. آپ جائیں ایک میجسٹریٹ کے پاس، میجسٹریٹ سے آپ اچھا I've got your point. مجھے سلمان شاہ صاحب کے پاس جانتے ہیں. یہ سلمان شاہ صاحب ہم نے سنا تھا کہ کہہ رہے تھے فائنانس منسٹر صاحب 2-3 روز پہلے کہ ہم یہ پاورز بھی وڈرا کر رہے ہیں. تو اس وقت جو مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں از دیٹ دا سچویشن کہ اسسٹنٹ کلیکٹر کے پاس ہوگی اریسٹ کی پاورز؟ نہیں، آئی تھنک دی انٹینشن از ناٹ کہ ہم کسی قسم کی ہیرسمنٹ کریں، اور انٹینشن صرف یہ ہے کہ اگر آفٹر ایوری تھنگ از ایگزاسٹڈ اور کوئی ایسی چیز جو بہت زیادہ بلیٹنٹ ہو یا جس کی ایویڈینس ہو، تو اس وقت وہ سٹیج آتی ہے. تو بٹ آئی تھنک فار آل پریکٹیکل پرپسز دس از سم تھنگ which is a red herring actually. It's not really something جس نے ہمارے ٹیکسز کو آسمان پہ پہنچانا ہے. ٹیکسز کو اوپر لے جانے کے لیے سیلف اسیسمنٹ. نہیں سلمان شاہ صاحب ایک سیکنڈ سر، ایک منٹ. سوال تو یہ ہے کہ دیکھیں نا، پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ، اور انٹینشن کو تو چھوڑ ہی دیجئے گا، ہم نے تو بات کرنی ہے کہ جب ایک قانون بنتا ہے تو اس کا استعمال کس طرح ہو سکتا ہے اس طرح کے ماحول میں جہاں سیاست میں ایسے اس نوعیت کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. سو سوال یہ کہ آپ کیا ان یور گڈ کانشنس آپ یہ کہیں گے کہ یہ مس یوز نہیں ہو سکتی، اور آپ اس کو بہتر کیسے بنائیں گے؟ جی آئی تھنک وی ول انشور کہ یہ مس یوز نہ ہو، اور اگر وہ انشورٹی نہیں ہو سکتی تو پھر اس کو نہیں لیا جائے گا. مین ایم اس وقت یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ہیو دی اکانومی ٹیک آف. وی وانٹ کہ بزنسز فلرش کریں، ان کو انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سیلز کو بڑھائیں، انویسٹمنٹ کو بڑھائیں، بزنس کو بڑھائیں، اینڈ ناٹ وری اباؤٹ. اچھا تو آپ مفتاح صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں، لیٹ سی پھر بجٹ جب فائنلائز ہوتا ہے اس سے پہلے اس میں کیا چینجز آتے ہیں. اگلا سوال ناظرین ہم پوچھیں گے اپنے پارٹیسپینٹ سے کہ ایک طرف ہم یہ سن رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی IMF، ورلڈ بینک اور ADB نے اپنا پیسہ جو اس وقت ہے وہ حکومت کو دینا بند کر دیا ہے. سلمان شاہ صاحب یہ کیا حقیقت ہے یا یہ بس قیاس سرائی ہے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بات ہے، کیونکہ آج ہی آپ نے دیکھا ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی ایک لون ہوا ہے، اور اس سے پہلے ورلڈ بینک کے بھی لونز ہوئے ہیں. تو وہ لونز تو چل رہے ہیں. یس، اب جو IMF کا اس پہ آئیں گے سر. we'll come to that later. Sir, we'll come to that later. That's a separate thing. میں چاہتی ہوں مفتاح صاحب، تو یہ تو پھر غلط باتیں کہی جا رہی ہیں نا کہ جی یہ پیسہ دینا اس وقت ان IFIs نے بند کر دیا ہے، کیونکہ جیسے سلمان شاہ صاحب کہہ رہے رائٹ ناؤ آلسو فنڈنگ از بینگ گیون. سو دس از ناٹ این ایشو. نہیں دس از این ایشو. گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس جب تک کہ آپ IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں، اور اگر یہ پروگرام سسپینڈڈ ہوتا ہے تو ورلڈ بینک اور IMF جو ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے، وہ بھی آپ کی فنڈنگ روک دیتا ہے. دس از پارٹ آف دا انفراسٹرکچر یا آرکیٹیکچر سیٹ بائی دا برٹن ووڈز ایگریمنٹ. آپ کی IMF کی جو جون کے ریویو تھی، وہ ریویو انسکسیسفل ہوئی، جس کو انکنکلوسیو کہتے ہیں، اور جون کے ریویو کے بعد
जून के बाद जो जुलाई में बोर्ड मीटिंग होनी थी और 6th रिव्यू के बाद जो $1 बिलियन की ट्रैश मिलनी थी वो नहीं मिली। जब जून के रिव्यू हो रहा था उस वक्त वर्ल्ड बैंक के अंदर स्टाफ ने एग्री कर लिया था एक लोन का 1.5 बिलियन से शुरू हुए थे, लेकिन वो 700 का कम करके $8 लाख देने लगे थे, $800,000, और वो इन्होंने बोर्ड मीटिंग में डाल दिया 28 को। हमारी उम्मीद है कि वो बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हो जाएगा, लेकिन अमूमन जो है जब आपका सस्पेंड हो जाता है ये प्रोग्राम तो वो चीजें नहीं चलती। तो ये बिल्कुल डर है कि इसका मसला हो जाएगा। जो पहले से अप्रूव हुआ है वो पाइपलाइन के अंदर है, वो आ जाएगा, लेकिन ये मसला तो खड़ा होने का है। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा तो ये आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है, बट लेट्स गो बैक टू सलमान शाह साहब, जो अभी आप बात करने लगे थे आईएमएफ की। अब फरमाइए कि आईएमएफ के बारे में जो आम फहम बात है वो तो यही है कि इस वक्त एक जो अग्रीमेंट थी, जैसे अभी बता रहे हैं मिफ्ता साहब, वो तो चीजें जो हैं दे हैव ऑल स्टॉल्ड। तो इन अ सेंस डायलॉग तो चल रहा है लेकिन डेडलॉक्ड है एट वन लेवल। क्यों सलमान शाह साहब? नहीं, आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ डेडलॉक। एक चीज तो है ना बड़ी सर्टन कि अगर हम आज बिजली के रेट या जिस तरह से वो टैक्सेस की बात की जा रही है उसको इन्फोर्स करते, पर्टिकुलरली सर्कुलर डेट के बारे में जो चीज़ें हैं, तो उससे इकॉनमी स्टॉल कर जाती। सो आई थिंक आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपकी इकॉनमी स्टॉल करे। आईएमएफ के ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स में सारे ऑब्जेक्टिव्स मुकम्मल हो रहे हैं। मसलन एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट डिटर्मिन्ड तरीके से चल रहा है, वो बड़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। इंटरेस्ट रेट्स भी उनके मुताबिक ठीक चल रहे हैं। प्राइमरी डेफिसिट जो है, जो कि उनका एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो मुकम्मल हो रहा है। उनके प्रोग्राम के मुताबिक ही ये अब ग्रोथ फेज़ में हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। तो उसके लिए अगर इमीडिएटली हम कुछ एक्शन करते हैं जो इस ग्रोथ को हर्ट करेगा, तो वो अगर एक्शन डिले हो जाए चंद महीनों के लिए तो उसमें कोई इशू नहीं है। So I think we are quite comfortable with this. The IMF is on board with all of those things. Alternate plans उन्होंने जो सर्कुलर डेट के बारे में किए हैं वो अगर करने में कामयाब हो जाते हैं तो आई थिंक वी कैन मेक इट। दूसरी तरफ जो है हमारी रेवेन्यूज़ में भी अगर ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम्स और दूसरी चीज़ों से आ जाती है एक बॉयंसी, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पॉजिटिव। बट एट द एंड ऑफ द डे the primary deficit is going to be the control. So primary deficit को हम इंशाल्लाह मीट करेंगे। जी, तो मतलब as we speak, जाहिर है as we speak इस वक्त तो things are on hold, और यकीनन वो एफएम साहब कहते हैं जी मंजिल हमारी एक है लेकिन रास्ता जो है वो मुख्तलिफ है। तो मुख्तलिफ रास्ते पे ही आईएमएफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती। तो जी नसीम, उसमें आई थिंक उनकी रिव्यू जो है वो 2 महीने आगे हो गया, वो सितंबर में कर लेंगे। तो आई थिंक दैट्स गुड टाइम जिसमें हम बहुत से काम कर चुके हैं। ओके ठीक है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सबसे बड़ा सवाल जो बार बार ये कहा जा रहा है कि सेठों को खुश कर दिया है और जो आम शहरी है उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस के बोझ तले दबाया इस हुकूमत ने। ब्रेक के बाद ये सवाल उठाते हैं सलमान शाह साहब के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जी सलमान शाह साहब, सेठों को खुश किया है आपने देके रिबेट्स वगैरह, और जो आम शहरी है उसको आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस के बोझ तले दबाया है। देखिए, आई थिंक अगर तो हमने अपने निकलना है पेरिनियल क्राइसिस, डेट क्राइसिस जो हमें फंसा के बैठा रहता है, या हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज हैं, तो हमारा रास्ता जो है निकलने का वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इज़ द ब्लड लाइन फॉर द इकॉनमी। अगर इन्वेस्टमेंट होगी उसके साथ जॉब्स बनेंगे, उसके साथ प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसी की वजह से एक्सपोर्ट्स होंगी, उसी की वजह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी। जो चीज़ भी इकॉनमी को आगे लेके चलेगी, जिस किस्म की इकॉनमी हम चाहते हैं, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ये बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। हमारा जो पीक आई थी इन्वेस्टमेंट में 2007 में, 2008 में इट वाज अराउंड 20%। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं की। पिछले 10 साल भी आप देखें
تو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تقریباً جو سب سے زیادہ گرا تھا وہ 12% پہ گئے تھے، پھر ہم 14-15% پہ ہوور کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ ٹائم ہیز کم ٹو ٹیک اپ دی انویسٹمنٹ لیولز مچ ہائر. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا جو کنسٹرکشن پروگرام ہے اس کو کیا جا رہا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو. کنسٹرکشن ایکٹیویٹی اگر اٹھے گی تو سب سے پہلے انسکلڈ ورکرز کو جاب ملتی ہیں، ڈیلی ویجز والوں کو جابز ملتی ہیں، پھر اس کے بعد دوسری انڈسٹری جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہے وہ چل پڑتی ہے، اور ایک اکنامک سائیکل آف ہاؤسنگ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جس میں جابز وغیرہ بنتے ہیں، اور اس کی انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ جو سینٹرل بینک کے ذریعے بھی ہوئی ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے اس ملک کی، اگر ایکسپورٹس کو آپ نے کنٹینیوسلی گروتھ پاتھ پہ لے کے جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دوسرے سیکٹرز بھی ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ از گوئنگ ٹو ڈرائیو دی اکانومی. تو ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، اس کو ہم 20-25%. اچھا سلمان شاہ صاحب، سوری ٹو کٹ یو سلمان شاہ صاحب، تو دا پوائنٹ از کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انسینٹیوز دینے ہیں وہ لازمی ہے، اگر گروتھ ہونی ہے، گروتھ ہوگی تو باقی تمام مسائل کا حل ہوگا. مفتاح صاحب، یہ ایک آرگیومنٹ تو ہے اس حکومت کی، اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ انکریز دا سائز آف دا پائی، اور اس کے ساتھ پھر مسائل کا حل ہوگا. جی نسیم، اگر ایک سیکنڈ کی آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں ذرا سا آئی ایم ایف کے بارے میں ایک اور بات کر لوں، اس کے بعد میں حاضر ہو جاتا ہوں اس پہ. دیکھیے آئی ایم ایف پہ جو سرکولر ڈیٹ کی بات کری تو اس حکومت نے 40% سے زیادہ بیسک ٹیرف بڑھایا ہے، اس کے علاوہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کرا ہے. لیکن ہم 1060 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے، یہ کہتے ہیں 1150 پہ چھوڑ کے گئے تھے، چلو ان کے نمبر مان لیتے ہیں. 1150 سے 3 سالوں میں انہوں نے 2500 ارب کا سرکولر ڈیٹ کر دیا. یہ خود پریڈکٹ کر رہے تھے کہ یہ زیرو ہو جائے گا انکریز، اور یہ 500 ارب روپے کا کم از کم سال میں انکریز ہو رہا ہے. تو یہ ان کا ایک کیٹاسٹرافک فیلئر ہے، اور اس کا اپنا فیلئر جو ہے یہ ریٹ بڑھا کے نہ دیں. اگر آج سرکولر ڈیٹ اگر نہیں بڑھ رہا ہوتا اتنا تیزی سے تو آئی ایم ایف آپ کو نہیں بولتا 2 روپے بڑھانے کا ٹیرف اور مزید. تو آئی ایم ایف کے اوپر آپ بلیم ضرور کر دیں، لیکن یہ آپ کا فیلئر ہے کہ آپ نے ٹیرف جمع، آپ نے پیسے جمع نہیں کرے، آپ کا کلیکشن ریٹ بھی گر گیا، آپ کے ٹرانسمیشن لاسز بھی بڑھ گئے، آپ میرٹ آرڈر کے خلاف کام کرتے ہیں، آپ نومبر دسمبر کے اندر ڈیزل سے بجلی بناتے ہیں اور پھر فرنس آئل سے نہیں بناتے، فرنس آئل سے سستا ایل این جی سے نہیں منگواتے، آپ ڈیزل سے بجلی بناتے ہیں، میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو بولتے ہیں چلو ہم آپ کے ریٹ بڑھا دیں. تو یہ زیادتی ہے. اسی طرح پاکستان میں ٹیکس ریونیو جو تھا، ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو 12.5% تھا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، وہ آج 9.5-10% ہو گیا ہے. ہر سال پی ٹی آئی نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو گرایا ہے. اگر یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو نہیں گراتے تو آج آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے ٹیکس نہیں بڑھانے پڑتے. اگین دس از ناٹ آئی ایم ایف فالٹ، دس از دا فالٹ آف دس انکمپٹنس. دس از وائی اسد عمر اینڈ دس از وائی حفیظ شیخ اینڈ all these people were fired because they've been unsuccessful in raising taxes even to the level جہاں ہم لے کے گئے تھے. اب آتے ہیں آپ کی جو بات کر رہے تھے، دیکھیں شوکت ترین صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس جو ہے یہ وائبل نہیں ہے، دنیا میں کہیں وائبل نہیں ہے. اور آپ نے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر 13% انفلیشن چل رہا ہے ایس پی آئی کا. 51 آئٹمز ہوتی ہیں ایس پی آئی میں، جس میں صابن، کھانے پینے کا سامان، بجلی، یہ کرایہ یہ شامل ہوتا ہے. اس کے اندر 13% انفلیشن چل رہا ہے ہر ہفتے پچھلے سال کے بنسبت فروری کے بعد سے. اس وقت فوڈ انفلیشن پاکستان میں 15% چل رہا ہے. جب میں چھوڑ کے گیا تھا تو 2% تھا، آج 15% فوڈ انفلیشن ہے. آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے. اس بجٹ کے اندر بھی جو انہوں نے 383 کے پہلے ٹیکس لگائے تھے اس میں سے 260 ارب یا 65 ارب کے انڈائریکٹ ٹیکسز تھے. آپ کو یاد ہے کہ اسد عمر صاحب، عمران خان صاحب بڑی تقاریر کرتے تھے، بڑا بھاشن دیتے تھے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کم کرو، وہ غریبوں کی جیب سے نکالتا ہے. اس حکومت نے صرف انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائے، ڈائریکٹ ٹیکسز اسٹیگننٹ ہیں. آپ نے اس حکومت میں پراپرٹی ٹائکونز کو ایمنسٹی دے رکھی، کنٹینیوس ایمنسٹی دے رکھی. وہ ایمنسٹی جس کی عمران خان صاحب خلاف ورزی کرتے تھے، خلاف تھے، مگر آپ نے سی این جی کے اوپر سیل ٹیکس لگا دیا. جو آپ نے کروڈ آئل پہ لگایا اس کا سی این جی پہ امپیکٹ آئے گا. آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں کیپٹل گینز ٹیکس کو 15% سے 12.5 کر دیا، 2 ارب روپے کا. اچھا مجھے نہیں، آپ نے پوری لسٹ لیٹ می گو ٹو سلمان شاہ صاحب. سلمان شاہ صاحب، یہ تو بات انہوں نے کر دی نا کہ باٹم اپ ہونا پڑے گا اور جو انسینٹیوز ہیں، بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو انسینٹیوز دیے ہیں ٹو دا انڈسٹری
वो नाजायज हैं या एक्सेसिव हैं? नहीं, आई थिंक मिफ्ता इज बीइंग वेरी इंजीनियस अबाउट इट कि इनकी अपनी बिजनेस जो है वो भी ये सारे इंसेंटिव से फ़ायदा उठाती है, बट इन्होंने बड़े बेसिक पॉइंट्स रेज किए हैं जिसका जवाब देना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, द एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर इज़ ऐसा सेक्टर जो इन्होंने पीटीआई गवर्नमेंट को दिया है, विच इज़ लाइक द मिलस्टोन अराउंड द नेक्स ऑफ पाकिस्तान। जी, सबसे एक्सपेंसिव पावर दुनिया में इन्होंने लगवाई है। फ्यूल जो उसका सिस्टम है, दुनिया से वो फ्यूल इस्तेमाल किया जी, जिसकी कीमत भी यहाँ से बहुत ज्यादा महंगी रखी, और जो चीजें दुनिया लगा रही थी वो नहीं लगाई। आई मीन द वर्ल्ड वाज गोइंग टुवर्ड सोलर में 2-3-4% तक आ गई हुई थी कीमतें, इन्होंने नहीं उसकी तरफ किया रुझान। अब रिजल्ट ये है कि जितनी भी पावर नई आती जा रही है वो इतनी एक्सपेंसिव है कि उस पावर की अगर पूरी तरह से प्राइसिंग की जाए तो सारी इंडस्ट्री बह जाती है जी। उस पावर से आप एग्रीकल्चर का सत्यानाश कर देते हैं, और ये जो पावर दे गए हैं वो दैट इज व्हाट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम विद द इकोनॉमी। जी, तो पावर के ऊपर तो एक पूरा सेशन आप मेरे मिफ्ता साहब का लगा लें, लेट्स सिट डाउन। वो करेंगे जी, and we'll we'll do that sort it next out week. and we'll We'll see do that कि ये next week. किसका- जी, लेकिन अब प्रोग्राम हाँ, का अच्छा। ये सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है जी, वाइंड अप एक कीजिए। और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जी नसीम, दूसरा पॉइंट जो इन्होंने रेज किया है वो इन्फ्लेशन के बारे में, उसके ऊपर भी आई थिंक कि एक हमारा सेशन कराएं मिफ्ता साहब का और मेरे साथ, क्योंकि जो चीज़ें जो ये छोड़ के गए थे हमारे लिए, डेट क्राइसिस और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसकी वजह से हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा, उसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वेरी हाई इन्फ्लेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। ये उसकी डेफिनेशन है, बिकॉज यू अच्छा जी, लिस्ट लंबी है, ठीक है। सलमान शाह साहब, यू मेड योर पॉइंट। मुझे लेट मी क्विकली, आपने पॉइंट, आपने इंशाल्लाह सेशन और करेंगे आपके साथ। मिफ्ता साहब, बात यह है कि इश्यूज बड़े सीरियस हैं और आम लोगों के लिए जो इन्फ्लेशन है, कमर तोड़ इन्फ्लेशन, महंगाई वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो बॉटम अप करके और जो जिस तरह इंसेंटिव ये दे रही है हुकूमत, आपको ये लगता नहीं कि इससे फर्क पड़ेगा? चाहे टारगेटेड सब्सिडी है, चाहे जवान पाकिस्तान प्रोग्राम है, चाहे ये एहसास प्रोग्राम है। देखिए, मेरी एक अगर दो छोटे से एग्जांपल की इजाजत छोटे से दो, एंड देन वी हैव टू वाइंड अप क्विकली जी। इस हुकूमत ने गाड़ी के ऊपर सब्सिडी दे दी कि भाई गाड़ी जो है 800 सीसी की वो सस्ती कर दें आम लोगों के लिए, लेकिन हुकूमत ने बाइसाइकिल के ऊपर से टैक्स लगा दिया। इस हुकूमत ने स्टॉक मार्केट के सेटों को ब्रेक देकर मेडिकल अलाउंस के ऊपर टैक्स लगा दिया। इनकी प्रायोरिटीज जो है वो सिर्फ ये एटीएम बजट है। खान साहब के अपने दोस्तों को, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टाइकून हो, चाहे वो रावलपिंडी रिंग रोड बनाना हो, या चाहे बजट पास कराना, वो अपने इनके दोस्तों की फेवर होती है। ये देखें, मेरी बात सुने, मुल्क लंगर खानों से नहीं दोस्तों चलते। को तो निकाल दिया, जेकेटी इज आउट, जो इनके दूसरे दोस्त हैं जुल्फिकार बुखारी वो आउट हैं। जेकेटी ने तो अभी जेकेटी के ऊपर तो एफआईए ने कहा कि हम अरेस्ट भी नहीं करेंगे, जेकेटी से तो माफिया मानते फिर रहे हैं। वो तो आप लोग भी कह रहे हैं जेकेटी। That's another show that Salman Shah चलिए, there will be 10 shows between you and Salman Shah साहब। बहुत सलमान शाह इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। एक आध शो तो इनके घर पे हम करेंगे, खाली बैठ के बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आई नीड टू वाइंड अप। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो नाज़रीन, अब ये सेगमेंट ख़त्म करते हैं। बहुत अहम ये डिबेट है और इस जारी रहेगी, पार्लियामान में भी जारी और हमारे स्टूडियोज़ में भी जारी रहेगी। कोशिश हमारी ये होती है कि हक़ाइक़ को लेके और वो आपके सामने पेश करें। 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं और ये तो डिस्कशन जारी रहेगी, आर्ग्यूमेंट जारी रहेगी। फिल वक्त हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। आसिफ अली ज़रदारी साहब लाहौर पहुँचे तो शोर व गुल काहे को। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आसिफ अली ज़रदारी साहब लाहौर गए और जब उनको जाके स्पीकर पंजाब असेंबली मिले तो कुछ रौनक सी हो गई, बहुत सी बातें हुई और हमने देखा कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने ये कहा, उन्होंने कहा जी, अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप, उन्होंने कहा ये प्याली में तूफान मचा दिया आपने।
سوال تو جائز ہے، اور اگر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کوئی عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ رہی تو لگتا ہے اس میں بالکل حقیقت ہے. تو پھر آخر یہ شور و غل کاہے کو؟ بہت سے لوگ اس پر بہت سی باتیں کریں. ہمارے ساتھ ایسے دو اینالسٹ ہیں جن کی نظر ہوتی ہے اوپر. محسن بیگ صاحب ہے، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ محسن بیگ صاحب. سعید قاضی صاحب ہمارے اپنے پرانے کالیگ اور دوست، ابھی بھی سینئر اینالسٹ سعید قاضی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. محسن بیگ صاحب، یہ سٹارم ان اے ٹی کپ. بہت شکریہ جی. بیسیکلی میرے خیال میں یہ جو ملاقات ہوئی اس میں اندرونی کہانی تو اتنی باہر نہیں آئی، لیکن یہ پرانے اتحادی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. چودھری برادران، نیچرلی چودھری برادران کی بہت ہی خواہش تھی شروع میں. وہ بیٹھے بھی پنجاب اسمبلی میں، اسی لیے انہوں نے نیشنل اسمبلی کی سیٹ بھی چھوڑی کہ شاید کوئی ایسا چانس بنے، کیونکہ بزدار صاحب بہت ونریبل تھے اور نیچرلی ہی از ناٹ اے پی ٹی آئی فیس. اور جس طریقے سے گورننس انہوں نے پنجاب میں کی تو ایک سچویشن بنتی تھی کہ پرویز الہی صاحب اوپر آ جائیں، اور انہوں نے بہت سارا ہوم ورک بھی کیا. لیکن کیونکہ 3 سال گزر گئے اور کوئی سچویشن ایسی نہیں بن سکی، کیونکہ جو لوگ بیہائنڈ دا سین کام کر رہے ہیں اور ان سے شاید چودھری صاحبان کو کلیئرنس نہیں ملی، ورنہ تو یہ کب کا ٹیک اوور کر کے پنجاب کو کر لیتے. اور پنجاب ہی چودھری صاحبان کی خواہش بھی ہے، وہ کبھی اوپر والی سیٹ پرائم منسٹر کی سیٹ کو نہیں دیکھتے. اب کیونکہ زرداری صاحب سے جب ملے تو میں نے جو تھوڑا بہت مجھے علم ہوا اس میں، تو میرے خیال میں جو مجھے اطلاع ملی کہ زرداری صاحب نے تو صرف یہی پوچھا ہے کہ آپ ہمارے بھی اتحادی تھے اور آج کل آپ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، تو فرق تو آپ کو محسوس ہو ہی گیا ہوگا. تو میرے خیال میں ان کو فرق کافی محسوس ہوا ہے. یہ ساری جو کچھ بھی ملاقات میں ہے، یہ میرے خیال میں فیوچر انڈرسٹینڈنگ ہے، فیوچر کی پلاننگ ہے، اور فیوچر کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ہوگی کہ کون کس کا الائنس بنے گا. تو پیپلز پارٹی نیچرلی پنجاب میں اپنی سپیس بنانا چاہ رہی ہے، ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب. اور سینٹرل پنجاب میں ان کی کیونکہ وہ پوزیشن بن نہیں پا رہی، تو اس میں چودھری جو ہیں وہ پرانے الائنس ہیں ان کے، تو اس میں خاصا چودھری برادران ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو. تو آنے والے دنوں میں تو سچویشن جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ بزدار صاحب کے خلاف کوئی ایسا کام ہو، کیونکہ ٹائم اب نہیں رہا. بہتر بھی یہی ہے کہ بزدار صاحب رہیں اور ان کی سپیس بن جائے. اچھا، تو ایک آپ نے بات کہی کہ چودھری برادران کو جو لوگ چلاتے ہیں افیئرز بیونڈ دا پولیٹیکل آٹ، ان سے اجازت نہیں ملی. آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس لیے چودھری برادران نے ان کو بزدار صاحب کو نہیں ہلایا. تو یعنی کہ اگر چودھری برادران کچھ کرنا بھی چاہتے بزدار صاحب کو تو پی ایم ایل این کے بغیر تو نہیں کر سکتے تھے یہ، اور یا کر سکتے تھے ان کے بغیر؟ تو دیکھیں ان کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ جس وقت پی ڈی ایم تھی اور اس سے پہلے بھی چودھری برادران نے بہت سارا ہوم ورک کیا تھا. وہ ان کو پی ایم ایل این کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. اس میں پی ٹی آئی ہی کے لوگ، پی ٹی آئی ہی کی جب ایم پی ایز تھے، جو ایک 32 ممبرز کا ایک علیحدہ سے گروپ ہے، پھر جہانگیر ترین صاحب کا گروپ بنا، تو اس میں ہی انہوں نے ایک ایسا ہوم ورک کیا ہوا تھا جس سے وہ ایزیلی، میں سمجھتا ہوں بغیر کسی مسئلے کے، وہ ٹیک اوور کر سکتے تھے، ان ہاؤس چینج لا سکتے تھے. ٹھیک، انٹرسٹنگ. ٹھیک، آپ فرما رہے ہیں کہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا کیونکہ اشارہ نہیں ملا. سعید قاضی صاحب، جہاں تک پی ٹی آئی کے اندر بلاکس کی بات ہے، وہ تو بہرحال جب سے پی ٹی آئی بنی اور جب سے حکومت میں خاص طور پہ یہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن بلاک لگتا ہے ایک ہی بلاک ہے، وہ جو ہے جو عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں. بیونڈ دیٹ پریشر ہوتا ہے، کچھ زیادہ نہیں ہوتا. آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، تو زرداری صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے اسپیکر کے ساتھ، تو ہم نے دیکھا کہ جو تجزیہ نگار تو بولیں لیکن حکومت کے اندر سے لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی اس پہ کامنٹ کرنے کی. تو کیوں پریشانی تھی یا عادتاً پریشان ہو جاتی ہے حکومت؟ کیونکہ اگر آپ محسن بیگ صاحب کی بات سنیں تو اس میں تو بڑی صداقت میں منطق بڑا ہے کہ جی بزدار صاحب کو تو کچھ وہ کہیں جانے نہیں والے، زرداری صاحب بھی از لوکنگ ایٹ دا فیوچر. تو حکومت کے اندر کیوں پریشانی لگتی ہے، اسٹیٹمنٹس پہ اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں؟ دیکھیں، حکومتیں اپنے کسی انٹرنزک وجہ سے ان پلیس نہیں ہوتی اس ملک میں، اور اس میں یہ جو آپ کو نظر آیا ہے، ان کی جو ملاقات ہوئی ہے،
یہ آئندہ میرٹ لسٹ پر پہلے نمبر پر آنے کی ایک کوشش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک جو آشیرواد مسلم لیگ نون کو تھی, اس کو تو شاید لگتا ہے کہ جو طاقتیں ہیں وہ ڈسمنٹل کر رہی ہیں. تو عمران خان کو بھی فری ہینڈ جو ہے اس طرح سے دینا کوئی پسند نہیں کرے گا, ان پر بھی چیک رکھا جائے گا. تو کیوں نہ ہم ایک فیوچر میں ایک طاقت کے طور پر, کیونکہ انیشیٹو جو ہے نا ہماری, انفارچونیٹلی جو انیشیٹو ہے وہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے لوز کر دیا ہے. جو بہت ایک گولڈن چانس ملا تھا, ہمیں 3 ادوار ملے تھے کہ ہم چیزیں یا جمہوریت یا جمہوری طاقتیں جو ہیں وہ کچھ کر لیتی, مگر انیشیٹو اب ان کے پاس نہیں ہے. اور یہ انٹرنسکلی اپنی کسی طاقت کی وجہ سے جو ہے وہ ان حکومت میں نہیں ہوا کرتی. تو یہ جو آپس میں, اس کی بالکل بیگ صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں, اس کی کوئی ایسی امپلیکیشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جی پالیٹکس میں کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہوتے اور پرماننٹ دشمن نہیں ہوتے, جس کی سلیس اردو میں ترجمہ ہے کہ کوئی اصول و ضوابط نہیں ہوتے. جہاں سے مل پاور پالیٹکس میں کہیں حکومت میں گھسنے کا موقع ملے تو کسی کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا جا سکتا ہے. تو یہ میرے خیال میں کیونکہ نیچے سیاست نہیں ہو رہی, زمین پہ سیاست ڈیڈ ہے, صرف اوپر لڑائی جوڑ توڑ کھینچا تانی اور اوپر جو ہے کوالیفائی کرنے کی کوششیں ہیں, کوئی عالمی طاقتیں ہمیں لے آئیں, ادھر سے اسٹیبلشمنٹ ہمیں دوبارہ سے ہم کر لیں. تو یہ جوڑ توڑ ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور میرے خیال میں فی الحال بالکل ٹھیک کہتے ہیں بیگ صاحب, بزدار صاحب کو کوئی خطرہ اس طرح کا نہیں ہے. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بڑی میننگ فل ایکٹیویٹی تھی. ایک بات ہوئی, ایک خبر چھپی اور بات ختم ہوگی. اب دیکھیں گے آئندہ حالات کس طرف جاتے ہیں, مگر ادھر ہی جائیں گے حالات. کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو سب سے بڑی انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ سیاست اپنا انفلوئنس پھیلاتی عوام میں ویلفیئر کے ذریعے اپنی ان روڈز بناتی, وہ بنانے کی بجائے انہوں نے تمام, اب ان کو بھی اعتماد نہیں ہے. یہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی طاقت پہ ہم نہیں آ سکتے, ہم جو ہے وہ یا عالمی مالیاتی اداروں کی طاقت پہ آئیں گے, انٹرنیشنل فائنانشیل اسٹیبلشمنٹ ہمیں لے کے آئے گی یا مقامی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے گی. تو آئی تھنک یہ ایک انفارچونیٹ ہے. اس میں سے اگر کسی چیز کی کوئی اہمیت ہے تو اس بات کی اہمیت ہے, اور یہ ایک دکھ بری بات ہے جو میں کر رہا ہوں. جی نسیم صاحبہ. جی تو یہ آپ نے کیا کہا کہ کس کا خیال ہے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہمیں لائے گی؟ آپ کا خیال زرداری صاحب کا یہ خیال ہے یا پی ایم ایل کیو کا یہ خیال ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو اب میں, آپ جس وقت یہ مسلم لیگ نون گئی تھی تو ڈار صاحب جو ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں جو ہے وہ کرتے پھرتے تھے لابیئنگ. میں نے جس طرح عرض کیا کہ جو آج کی سیاست میں تکلیف دہ بات ہوئی ہے وہ جو عوام تو ویسے کرتے رہتے ہیں, لیکن انہیں پتہ ہے عوام والی تو کوئی کہانی نہیں ہے. یہ تو بیسیکلی یہاں جو لڑائی چل رہی ہے وہ یہ لڑائی چل رہی ہے کہ جی ہم سلیکٹڈ تھے, اب کوئی اور سلیکٹڈ ہے, کل ہمیں سلیکٹ کر لو. تو جب یہ باتیں تب ہوتی ہیں جب آپ یو لوز فیتھ ان پیپل, عوام پر آپ کا فیتھ. اچھا تو آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے قاضی صاحب, آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ اب وہ انیشیٹو لوز کر گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل عوام, میں تمام پارٹیوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے ایجنڈے ویلفیئر کے نہیں ہیں, آپ کی معیشتیں آپ کے ہاتھ میں نہیں رہی. اب آپ اپنے بجٹ خود نہیں بنا سکتے. تو آپ جو ہے اس کے دیکھیں نا, آپ جتنے ایسٹس ہیں وہ پہلے آپ نے لوگوں کے حوالے کر دیے, وہ مافیاز بن گئے. دیکھیں نا مافیا کون ہے آج مافیا کون ہے؟ مافیا وہ ہیں جو بجلی کی جن پر مناپلیز ہیں, مافیا جن کی شوگر پر مناپلی ہے, مافیا وہ ہیں جن کی وہ مافیاز بن گئے ہیں. ایک طرف وہ طاقتور ہیں, کوئی کہتا ہے میری جیب میں 35 MNAs ہیں, کوئی کہتا ہے 15 ہیں. جس طرح خود میرے پروگرام میں جناب یہ جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ جناب ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہو گیا ہے. تو اب بحال کیسے ہوتی ہے دوبارہ سے, یہ کنیکٹ کیسے ہوتا ہے جو ڈسکنیکٹ ہو گیا عوام کے ساتھ, آئی ڈونٹ نو وین, لیکن کب کنیکٹ ہو. ٹھیک. محسن بیگ صاحب, یہ بات تو یعنی کہ ایک ہی جگہ میرا خیال ہے کہ سب دیکھتے ہیں, وہ ہے اسٹیبلشمنٹ وچ مینس پنڈی, ناٹ واشنگٹن, پنڈی مچ مور. تو اس وقت تو جیسے آپ دونوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ کوئی تبدیلی تو آنے کا سوال نہیں ہے اس وقت, لیکن بظاہر, لیکن جہاں تک فیوچر کا تعلق ہے, آصف علی زرداری صاحب تو یعنی کہ میرا خیال ہے وہ سارا کا سارا ان کا فوکس ہے کہ اگلے الیکشن میں کیا ہوگا, اور وہ تو یعنی کہ ہی از اے گرینڈ اسٹریٹجسٹ. پاکستان کی جیسی بھی تیسی سیاست ہے, جیسی بھی پاور پلے یا اس میں وہ اپنے کھلاڑی تو ہیں. تو میرا خیال ہے اس پوائنٹ آف ویو سے آپ اگری کریں گے کہ وہ ہر طرف اپنا جو اس وقت ٹینٹیکلز ہے وہ پھیلا رہے ہیں پولیٹیکل.
جی بالکل ایسا ہی ہے ایکچولی. اگر آپ پاکستان کی پالیٹکس ڈائنامکس دیکھیں تو پنجاب از ویری امپورٹنٹ. پنجاب فیکٹر ایسا ہے کہ جو شخص پنجاب میں جیتے گا وہی نیچرلی فیڈرل گورنمنٹ بنا پائے گا. سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ کی پیپلز پارٹی اگر سارے کانسٹیچوئنسی جیت بھی جائے تو پھر بھی پنجاب کا مقابلہ نہیں. بالکل